السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے مسلمان کا مقام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا یہ کیا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ انعام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم یعنی کافر ہو نہیں، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ سجدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی نہ کریں۔ حضرت جابر عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریب غربا مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مقدار 500 برس ہو۔ فائدہ: پچھلی حدیث میں غریب کا امیر سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں 500 سال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ غریب میں مال کی رغبت نہ ہو اور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق